ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نبیلہ ہے۔ میں نے اس گھر میں آنکھ کھولی تھی جہاں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اپنی ہر خواہش پوری کرنے والی میں وہ لڑکی تھی جو بیاہ کر بھی ایک محل میں گئی تھی۔ مگر میری زندگی کی ایک بہت بڑی کمی نے مجھے جس مصیبت میں ڈالا وہ میری سوچ سے بہت آگے تھا۔ میں نے سوچا تک نہیں تھا کہ زندگی مجھے ایسے موڑ پر لے جائے گی جہاں میرا وجود میرے اپنوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن جائے گا۔ میرے پاپا بہت بڑے بزنس مین تھے۔ پورے شہر میں ان کی شان و شوکت کا چرچا تھا، اور یہ سب کچھ میرے پاپا نے اپنی محنت کے بلبوتے پر بنایا تھا۔ ان کا تعلق تو ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میرے دادا نے میرے پاپا کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ MBA کرنے کے بعد ایک بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کرنے لگ گئے، اور پھر وہیں سے ترقی کرتے کرتے پاپا نے 4 سال کے عرصے میں اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی کی بنیاد رکھی، اور زندگی کے 15 سال مسلسل محنت اور جدوجہد کر کے بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام بنا لیا۔ پاپا کی اس ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کا سارا خاندان ان پر رشک کرتا تھا اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان سے کروانے کی خواہش مند تھا۔ مگر دادا نے میرے پاپا کی شادی خاندان سے باہر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر بھائی کی بیٹی لیتے تو بہن ناراض ہو جاتی، اور اگر بہن کو ترجیح دیتے تو باقی بہن بھائی بھی خفا ہو سکتے تھے۔ اسی لیے میرے دادا نے یہ فیصلہ کیا اور اس کا اختیار میرے پاپا کو سونپ دیا کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاپا اپنا بزنس شروع کر چکے تھے، اور بہت سے بزنس ٹائکون کے ساتھ ان کے اچھے خاصے تعلقات بھی بن گئے تھے۔ ایک بزنس پارٹی میں ہی پاپا کی ملاقات میری ماما سے ہوئی، اور دونوں کی دوستی ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی محبت میں بدل گئی، اور دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کا فیصلہ کیا۔ لیکن میری مما کی شرط تھی کہ وہ شادی سے پہلے ہی پاپا اپنا ایک بنگلہ خرید لیں جہاں پر وہ شادی کے بعد رہیں گی، کیونکہ مما کسی بھی قیمت پر میرے دادا کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ پاپا نے اپنے ابا کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے مما اور پاپا کا رشتہ طے کر دیا، اور پاپا کو اجازت بھی دی کہ وہ اپنے لیے جیسا چاہے گھر بنا سکتے ہیں۔ دادا کی جائیداد میں جتنا حصہ پاپا کا بنتا تھا وہ بھی انہیں مل گیا، مگر وہ تو بہت معمولی رقم تھی۔ پاپا گزشتہ 10 سالوں میں اتنا کما چکے تھے کہ ایک تو کیا 2 بنگلے بھی خرید سکتے تھے۔ پاپا نے شادی سے پہلے ایک شاندار بنگلہ خریدا اور اپنے ماں باپ کو وہاں لے گئے۔ پھر شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ بہن بھائیوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ سب کی نظر پاپا کے پیسے پر تھی، اور سبھی چاہتے تھے کہ وہ بھی پاپا کے ساتھ اس بنگلے میں رہنے لگ جائیں۔ مگر میرے پاپا کو اچھی طرح ماما کے مزاج کا علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میری ماما اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت اور شراکت کو پسند نہیں کریں گی۔ اسی لیے پاپا نے خاموشی سے وقت گزارا اور شادی کر کے ماما کو اس بنگلے میں لے گئے۔ شادی کے کچھ دن تک تو دادا دادی وہیں پر رہے، مگر انہیں بھی بہو کے مزاج کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے خود ہی پاپا سے یہ کہہ کر اپنے پرانے گھر چلے گئے کہ ہمارا یہاں دل نہیں لگتا، ہم وہیں پر اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ خوش ہیں۔ پاپا نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اصل وجہ وہ جانتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مما کو جیسے سکون مل گیا، اور انہوں نے پاپا سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم خود جا کر اپنے رشتہ داروں سے مل آیا کرو، مگر نہ تو میں وہاں جاؤں گی اور نہ ہی کوئی یہاں پر آ کر رہے گا۔ یہ بات سن کر تو وقتی طور پر پاپا کو افسوس تو ضرور ہوا، مگر اب ان کا اسٹیٹس بھی بہت اونچا ہو چکا تھا، اور وہ اپنے غریب اور کم پڑھے لکھے رشتہ داروں کو دوسروں سے ملواتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ مما کو بھی ان کے والدین کی طرف سے حصے کے طور پر کافی جائیداد ملی تھی، اسی لیے تو مما ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھیں، اور انہوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری۔ کبھی پاپا نے ماما کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی، یہاں تک کہ ماما کہیں آتے جاتے وقت بھی پاپا سے اجازت نہیں لیتی تھیں، بلکہ ایک میسج کر دیتی کہ میں فلاں پارٹی میں جا رہی ہوں اور دیر سے واپسی ہوگی۔ میرے پاپا نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے مزاج اور لائف سٹائل سے بھی سمجھوتا کر لیا۔ شادی کو 1 سال مکمل ہوا تو شاید پاپا کو احساس ہونے لگا کہ انہیں محبت کی یہ شادی بڑی مہنگی پڑی ہے، کیونکہ مما تو بالکل بھی ویسی نہیں تھی جیسی لائف پارٹنر پاپا کو چاہیے تھی۔ شروع کی جذباتی وابستگی نے مما اور پاپا کو ایک دوسرے کی طرف کھینچا ضرور تھا،
مگر شادی کے بعد ہی یہ اچھی طرح پتہ چلا کہ دونوں کی پسند ناپسند اور زندگی کو جینے کا نظریہ الگ الگ تھا۔ اسی لیے تو انہوں نے اس رشتے کو نبھانے کی خاطر اپنا اپنا سوشل سرکل اور لائف سٹائل اپنا لیا اور ایک دوسرے کے نجی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد میری دادی کا انتقال ہو گیا۔ تب مما پہلی مرتبہ اپنے سسرال گئی تھیں، لیکن کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ گئیں اور پھر دوبارہ وہاں قدم تک نہیں رکھا۔ پاپا بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ نہیں جائیں گی، اور پھر جب دادا کا ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو پاپا انہیں اپنے گھر لے گئے۔ مما کو دادا کے وہاں جانے اور رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ چاہتی تھی کہ باقی لوگ ان کے گھر اور زندگی سے دور ہی رہیں۔ لیکن دادا سے ملنے کے بہانے باقی رشتہ داروں نے بھی وہاں آنا جانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مما اور پاپا کے درمیان اختلاف ہونے لگے۔ پاپا خود کہہ کر تو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے گھر آنے جانے سے نہیں روک سکتے تھے، اسی لیے مما کو ہی سمجھاتے تھے، مگر وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھیں۔ پھر مما نے اپنی منمانی کرتے ہوئے کچھ عرصے اپنے والد کے پاس دبئی میں جا کر گزارا۔ تقریباً 6 مہینے وہ وہیں پر رہیں۔ اس دوران دادا کا انتقال بھی ہو گیا، مگر وہ واپس نہیں آئی تھیں۔ دادا کے انتقال پر بھی سب نے مما کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور باتیں بھی بنائیں۔ اس کے بعد بھی جب وہ واپس نہیں آئیں تو پاپا کے دل میں ان کے لیے بدگمانی پیدا ہو گئی۔ وہ جان گئے تھے کہ مما کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی ان سے جڑے رشتوں کی کوئی اہمیت ہے۔ ایسے ہی 1 سال مکمل ہو گیا تو مما خود ہی واپس آ گئیں، مگر اب مما اور پاپا کے درمیان ایک عجیب سی سرد مہری کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ دونوں پہلے ہی ایک دوسرے کی زندگیوں میں مداخلت نہیں کرتے تھے، اب تو جیسے ایک چھت کے نیچے 2 انجان لوگ رہنے لگے تھے۔ دونوں کے رشتے میں جو ہلکی سی دراڑ آ رہی تھی، اس کی ایک وجہ اولاد کا نہ ہونا بھی تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ اولاد ہو جائے گی تو مما پر ذمہ داریاں پڑیں گی تو وہ بدل جائیں گی۔ لیکن شادی کو 2 سال گزرنے کے بعد بھی جب مما پاپا کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو پاپا کچھ مایوس ہونے لگ گئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے کوشش کر کے اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور اس بارے میں مما سے کھل کر بات کی۔ وہ بھی جیسے پاپا کی طرف سے پہلا قدم اٹھانے کی منتظر تھیں، فوراً مان گئیں اور پھر دونوں گھومنے پھرنے کے لیے باہر چلے گئے۔ وہ دونوں کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ 1 مہینہ گھوم پھر کر آنے کے بعد وہ واقعی پہلے سے قریب آ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت بھی گزارتے تھے اور ایک دوسرے کی بات کو اہمیت بھی دینے لگے تھے۔ پاپا کو بچوں کا بہت زیادہ شوق تھا، جبکہ مما کو ابھی اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر پاپا کے بار بار کہنے پر مما نے بھی اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ مگر قدرت کے ہاں ابھی دیر تھی اور کوششوں کے باوجود بھی ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اسی طرح شادی کو 3 سال مکمل ہو گئے۔ زندگی ایک مخصوص ڈگر پہ چل رہی تھی۔ پاپا اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ مما کو بھی وقت دیتے تھے۔ مما کا اپنا ایک چھوٹا سا سوشل سرکل بھی تھا۔ اب دونوں میں پہلے جیسی دوریاں اور اختلافات بالکل بھی نہیں تھے، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود کسی بہت بڑی کمی کا احساس ان دونوں کے اندر پل رہا تھا۔ اب تو مما کو بھی اولاد کی خواہش ستانے لگی۔ انہوں نے اپنا چیک اپ بھی کروایا اور پاپا بھی مما کے ساتھ ساتھ تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ دونوں طرف سب کچھ نارمل ہے، بس قدرت کی طرف سے ہی تاخیر ہو رہی ہے، مگر نا امیدی بالکل نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب ماما اور پاپا کی شادی کو پورے 7 سال ہو گئے، تب اللہ کی رحمت ہوئی تو مما پاپا خوشی سے جھوم اٹھے۔ پاپا نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مما اس قدر خوش ہوں گی کہ یہ خبر سنتے ہی انہوں نے بچے کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ گھر بیٹھی وہ آرام بھی کرتی تھیں اور اپنے آنے والے بچے کے لیے تیاریاں بھی کروا رہی تھیں۔ روپے پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے ہر چیز بڑی آسانی سے ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ مما نے بچے کے کمرے کے لیے باہر سے فرنیچر منگوایا اور پورا کمرہ انٹیریئر ڈیکوریٹر سے سیٹ کروایا تھا۔ پاپا بھی مما کا بے حد خیال رکھتے تھے، کوئی بھی بات میری مما کی مرضی اور مزاج کے خلاف نہیں ہونے دیتے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن ڈیلیوری کے ٹائم مما کا بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہائی ہو گیا کہ ایک نارمل سا کیس بے حد پیچیدہ بن گیا۔ مما کی اپنی جان کو بھی خطرہ تھا۔ بڑی مشکلوں سے ڈاکٹر نے مما کی جان بچائی،
لیکن اولاد جیسی نعمت سے میرے ماں باپ محروم ہو گئے۔ اس بات کا صدمہ بھی سب سے زیادہ ماما کو ہی تھا۔ وہ بہت زیادہ روتی تھیں اور گمسم رہنے لگیں۔ انہوں نے اپنا سوشل سرکل بھی چھوڑ دیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے سجائے گئے اس کمرے میں جاتی بھی نہیں تھیں جو انہوں نے اپنے بچے کے لیے تیار کروایا تھا۔ ماما کی حالت دیکھ دیکھ کر پاپا بھی بڑے پریشان ہوتے تھے اور میرے نانا بھی۔ پھر ایسے ہونے لگا کہ ماما کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی۔ ان کا بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو جاتا، کبھی لو ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ان کو مکمل ذہنی سکون کی ضرورت ہے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ پاپا ہر ممکن کوشش کرتے تھے، مگر مسلسل 4-5 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ ماما کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکال پائے۔ پھر آخر کار انہوں نے ایک اہم فیصلہ لیا اور ایک غریب فیملی کی بچی کو اڈاپٹ کر لیا، اور جب مجھے لے جا کر ماما کی گود میں ڈالا تو خوشی سے کھل اٹھیں۔ پاپا تو سوچ رہے تھے کہ ماما مجھے قبول نہیں کریں گی کیونکہ میں ان کا خون نہیں تھی، مگر انہوں نے تو ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ مجھے پاپا کہاں سے لائے اور میں کس کی اولاد ہوں۔ وہ تو بس دن رات میرے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف ہو گئیں۔ چند دنوں میں ہی پاپا کی گھر کی روٹھی ہوئی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں اور ماما دیکھتے ہی دیکھتے بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ انہوں نے میرا نام نبیلہ رکھا اور مجھے سگی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت اور توجہ دی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، ماما مجھ سے اور بھی زیادہ قریب ہونے لگیں۔ جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تو وہ خود ڈرائیور کے ساتھ کار میں بیٹھ کر مجھے چھوڑنے جاتی اور لینے بھی جاتی تھیں۔ کسی بھی وقت ہو مجھے تنہا نہیں چھوڑتیں اور میں بچپن سے ہی اپنی ہر بات منوانے والی ماما کی لاڈلی بیٹی بن گئی۔ پاپا بھی مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میرے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو منٹوں میں پورا کر دیا جاتا تھا۔ 12-13 سال کی عمر تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خریدی نہیں جا سکتی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ میں جو بات منہ سے نکالوں گی میرے ماں باپ فوری پوری کر دیں گے۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میں اس وقت تقریباً 14 سال کی تھی۔ تب میری پالتو بلی ایک کار کے نیچے آ کے مر گئی اور میں دن رات اس کے لیے روتی رہی۔ مما پاپا نے دنیا جہان کی بلیوں کی تصویریں اور ویڈیوز مجھے دکھائیں کہ میں جس پہ انگلی رکھوں گی وہ مجھے لا دیں گے، مگر مجھے تو میری وہی بلی چاہیے تھی جو کافی سال سے میرے ساتھ تھی۔ مگر مما اور پاپا مجھے وہ لا کر نہیں دے سکے، اور وہ میری زندگی کا پہلا ایسا تجربہ تھا جس نے مجھے حقیقت سے آنکھیں ملانے پر مجبور کر دیا۔ میں اکلوتی اور لاڈلی ہونے کے باوجود خود غرض اور خود سر نہیں تھی۔ پھر بھی اس واقعے نے میرے دل و دماغ پر گہرے اثرات چھوڑے اور میں اپنی عمر سے ایک دم سے بڑی ہو گئی۔ اب میں پہلے کی طرح مما اور پاپا کے سامنے ضد نہیں کرتی تھی، اور وہ پریشان ہوتے تھے کہ میں نے بلی کے مر جانے کے صدمے کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں، مجھے بہت دکھ تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے واقعی زندگی کی حقیقتوں کا ادراک ہو گیا تھا۔ میں اس وقت 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور میرے پاس قیمتی سے قیمتی لباس اور چیزیں ہوتی تھیں۔ ہر سال اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتی اور ڈھیروں شاپنگ کر کے لوٹتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، اور پھر جب میرا میٹرک مکمل ہوا اور میں کالج جانے لگ گئی تو ہمارے گھر میں وہ خوشخبری آئی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری مما ایک بار پھر ماں بننے والی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے سال بعد اس بات پر خوش ہوں یا حیران ہوتی رہیں، جو کہ وہ ہو بھی رہی تھیں۔ خوش اور حیران تو میں بھی بہت زیادہ تھی کہ اب گھر میں میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی آ جائے گا۔ لیکن انہی دنوں میں نے نانا کو میری مما سے بات کرتے ہوئے سن لیا، اور ان کے الفاظ کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ مما کو سمجھا رہے تھے کیونکہ مما کچھ پریشان تھیں۔ نانا کہہ رہے تھے کہ پہلے تم اپنی ایک اولاد کھو چکی ہو، اور اب اللہ نے تمہیں دوبارہ ماں بننے کا موقع دیا ہے، اسی لیے پریشان نہ ہو، کیونکہ اس سے نبیلہ کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اسے تم لوگوں نے وہاں سے کئی گنا زیادہ اچھا پالا ہے جہاں وہ تھی، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے سگی ماں سے زیادہ محبت دی ہے۔ نانا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے، مگر مجھے تو ایک دم سے سنائی دینا ہی بند ہو گیا۔ میرے لیے یہ خبر بہت بڑی تھی کہ میں ماما اور پاپا کی سگی اولاد نہیں تھی۔
پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کب چکر آیا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑی تو مما بھاگتی ہوئی آئیں اور بے حد پریشان ہو گئیں۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ میں کیا سوچوں گی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں مما کے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور وہ میرے پاس بیٹھی تھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو مما نے کہا کہ تم صرف اور صرف ہماری بیٹی ہو، اسی لیے کچھ اور نہ سوچنا اور نہ پوچھنا۔ پھر پاپا نے مجھے ساری بات بتا دی کہ ان کے جاننے والے کسی شادی شدہ جوڑے کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، مگر ان کی پہلے سے ہی 5 اولادیں تھیں اور غربت کی وجہ سے وہ مزید اولاد نہیں چاہتے تھے۔ دوسری طرف پاپا نے مما کی حالت کو دیکھتے ہوئے کسی بچے کو گود لینے کا سوچ رکھا تھا، اسی لیے جب پاپا نے ان لوگوں سے اپنے مسئلے کے بارے میں بات کی اور مما کی حالت کا بھی بتایا تو وہ دونوں خوشی خوشی اپنا پیدا ہونے والا بچہ قانونی طور پر پاپا کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی، اسی لیے جب میری پیدائش ہوئی تو پاپا نے کاغذی کارروائی پوری کرنے کے بعد ہی مجھے ان سے گود لے لیا تھا، اور پاپا نے اپنی خوشی سے جتنا ہو سکا ان کی مدد بھی کی اور انہیں ایک مناسب کام بھی شروع کروا کے دیا۔ لیکن پاپا کی یہی شرط تھی کہ وہ زندگی میں کبھی بھی نہ تو پاپا سے ملنے کی کوشش کریں گے اور نہ ہی ان کی بیٹی سے۔ میں یہ سب کچھ بڑے غور سے سن رہی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کے شدید پیار کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ میرے اصلی ماں باپ کون ہیں، بلکہ میں یہ بات بھول جانا چاہتی تھی، مگر چاہ کر بھی یہ بات میرے دل و دماغ سے نہیں نکلی۔ یہاں تک کہ میرا بھائی اس دنیا میں آ گیا۔ وہ مجھ سے پورے 17 سال چھوٹا تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد تو میں سب بھول ہی گئی۔ میرا دل چاہتا کہ میں ہر وقت اسے گود میں لے کر بیٹھی رہوں۔ میں کالج سے آ کر مما کے کمرے میں ہی رات تک بیٹھی رہتی تھی، لیکن میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کے آنے کے بعد مما یا پاپا کے پیار میں میرے لیے 1% بھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ میں ان کے لیے اور زیادہ اہم ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی ہر خوشی کی وجہ مجھے قرار دیتے تھے۔ میرے دل کو مکمل طور پر سکون مل گیا۔ ہاں، کبھی کبھی سوچتی ضرور تھی کہ میرے ماں باپ کون ہیں اور کیا ان کے حالات اتنے برے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کسی اور کو دے دی اور پھر اپنی سوچوں کو خود ہی جھٹک دیتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں 22 سال کی ہو گئی۔ ماما اور پاپا نے آگے پڑھنے یا کسی پروفیشن کو اپنانے کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ رکھا تھا۔ میں نے اپنی مرضی سے ڈیزائننگ کا کورس کیا اور پھر گھر بیٹھ گئی۔ جاب یا بزنس کرنے کا میرا مائنڈ ہی نہیں تھا۔ مما اور پاپا میری شادی کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ایک ایسے گھر میں میرا رشتہ دیکھا جو اسٹیٹس میں ہم سے بھی زیادہ اونچے تھے۔ یہ رشتہ آیا بھی انہی کی طرف سے تھا، جو میرے مما اور پاپا نے میری رضامندی کے ساتھ خوشی خوشی قبول کر لیا، اور اس طرح میں ساحل کی بیوی بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ ساحل اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، جو والدہ کے انتقال کے بعد اپنے والد کے ساتھ اس کے شہر میں رہتے تھے۔ ان کا اپنا کافی بڑا بزنس تھا جو ساحل ہی سنبھال رہے تھے۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی جب میں گھر میں رہتے ہوئے بور ہونے لگی تو میں نے فیشن ڈیزائننگ کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ مجھے روپے پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی، ہاں بس وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں جب بھی میں نے ساحل سے بات کی تو انہوں نے مجھے مکمل طور پر سپورٹ کیا اور ہماری سوسائٹی میں ہی بنگلے کے اگلے حصے میں میری بوتیک سیٹ کروا دی، جہاں پر میں نے چھوٹا سا بزنس شروع کر لیا۔ اب ایک اچھی مصروفیت میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ میں ہر ہفتے بعد ماما اور پاپا سے ملنے بھی چلی جاتی تھی اور وہاں جا کر میرا سارا وقت اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ اس کی معصوم شرارتیں اور مسکراہٹیں مجھے سکون دیتی تھیں۔ جب مما مجھے اس کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھتی تو کہتی کہ اب تم بھی جلدی سے میری طرح ایک شہزادے یا شہزادی کی مما بن جاؤ تو تمہارا دل بھی لگ جائے گا اور تمہاری مصروفیت بھی بڑھ جائے گی۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیتی، کیونکہ یہ خواہش تو میرے دل میں بھی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خواہش کب پوری ہوگی۔ تھوڑا سا وقت اور گزر گیا۔ میری بوتیک کا کام بھی اچھا خاصا چلنے لگا تھا۔ لوگ میرے بنائے ہوئے ڈیزائنز کو بہت پسند کر رہے تھے۔ مما نے بھی اپنے سوشل سرکل میں میری بوتیک کی خوب ایڈورٹائزمنٹ کی، جس سے مجھے بڑے بڑے آرڈرز بھی ملنے لگے۔ اس طرح میرا کام اور مصروفیت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، مگر میرے گھر اور دل کا آنگن مجھے سونا سونا لگتا تھا، کیونکہ فطری طور پر میرے دل میں بھی
مما پاپا کی طرح اپنی اولاد کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ میری شادی کو 1 سال مکمل ہو گیا تھا، مگر ابھی تک امید کی کوئی کرن نہیں پھوٹی تھی۔ اب تو میرے سسر بھی باتوں باتوں میں پوتے کا ذکر کرتے تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے میری کمی کا احساس دلا رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں پریشان رہنے لگی۔ مما مجھے بہت سمجھاتی تھیں، پھر انہوں نے ہی ساحل سے بات کی تو ساحل نے ہم دونوں کا مکمل چیک اپ کروایا۔ یہاں پر بھی میرے ماں باپ والا کیس ہی تھا۔ سب کچھ نارمل ہونے کے باوجود ہم ماں باپ نہیں بن رہے تھے۔ اب تو میرا دل ڈرنے لگ گیا تھا کہ کہیں میرے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو میری ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ پر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے مما پاپا کی طرح کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا بھی پڑا تو میں شروع سے ہی اسے اس حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی تاکہ اسے میری طرح بعد میں یہ سب جان کر جھٹکا نہ لگے۔ بے تحاشا کام ہونے کے باوجود میرا دل انہی سوچوں کے ساتھ شروع ہوتا اور انہی سوچوں پر ختم ہوتا تھا۔ مزید 6 مہینے گزرے تو میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو بنا پوتے کا منہ دیکھے ہی دنیا سے چلے گئے، مگر میں جلد از جلد اپنے بچے کو اپنی گود میں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن لاکھ دعاؤں کے باوجود ہم اس خوشی سے ابھی تک محروم تھے۔ مما روزانہ مجھے فون پر حوصلہ اور ہمت دیتی تھیں اور اپنی مثال دیا کرتی تھیں کہ دیکھو مجھے بھی تو اللہ نے بیٹے اور بیٹی سے نوازا ہے نا، تمہیں بھی وہ اولاد ضرور دے گا، بس تم پریشان نہیں ہو۔ اور میں مما کی بات پر مسکرا دیتی۔ میں ان سے کہتی نہیں تھی مگر سوچتی ضرور تھی کہ بیٹی تو انہوں نے کسی کی لے کر پالی تھی، مگر ہاں شادی کے 22 سال بعد اللہ نے بیٹا ضرور دیا تھا جس سے اب وہ پال رہی تھی۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ لیکن کیا میرے نصیب میں بھی کوئی ایسا معجزہ ہوگا یا مجھے کم انتظار کرنا پڑے گا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف ساحل میری دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے میری تسلی کے لیے بیرون ملک سے بھی چیک اپ کا ارادہ کیا اور مجھے لے کر باہر چلے گئے، لیکن وہاں پر بھی ڈاکٹرز نے وہی کہا جو پہلے ہمیں کہا گیا تھا۔ پھر میں نے بچے کے لیے اتنا سوچنا اور بھاگ دوڑ کرنی چھوڑ دی، کیونکہ ابھی تو میری شادی کو صرف 2 سال ہی گزرے تھے۔ میں مکمل طور پر اپنی بوتیک کے کاموں اور سوشل ورک میں مصروف ہو گئی۔ مجھے ضرورت مند اور غریبوں کی مدد کر کے بہت سکون ملتا تھا۔ میں خود ملازموں اور ڈرائیور کے ساتھ ایسی بستیوں میں جایا کرتی تھی جہاں پر ضرورت مند میری راہ دیکھتے تھے۔ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ایسا کام کر کے مجھے دلی خوشی ملتی اور ڈھیروں دعائیں بھی ملتی تھیں، جن کی وجہ سے امید کا دامن ہر وقت میرے ہاتھ میں رہتا تھا۔ جن دنوں میرا بوتیک اور فلاحی کام زوروں پر تھا، تب بھی میری پرانی ملازمہ نوکری چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے سارے گھر کے کاموں کی خوب پریکٹس تھی، اسی لیے اس کے جانے کے بعد مجھے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ باقی ملازم کام تو سارا کرتے تھے، مگر میرے مزاج کے مطابق مجھے کام نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے نئی ملازمہ کا انتظام کرنا تھا تو مالی کی بیوی نے ایک 30-32 سال کی عورت کو مجھ سے ملوایا۔ وہ باتیں کرنے میں تو بہت زیادہ تیز تھی اور خود ہی اپنی خوبیاں بھی گنوا رہی تھی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ 2 دن کے اندر سارا کام سمجھ جائے گی اور میری مرضی کے مطابق کام کرے گی۔ میں نے اسے کام پر رکھ لیا اور واقعی اس نے 2 دن میں سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ جو باتیں میں نے اسے پہلے دن سمجھائی تھی وہ بالکل اسی طرح کام کرتی تھی۔ اب میں نے اس کی نوکری پکی کر دی، لیکن وہ کل وقتی ملازمہ کے طور پر کام کرنے پر راضی نہیں تھی۔ وہ صبح کو کام پر آتی اور شام کو مغرب کے بعد چلی جاتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ گھر میں اس کے بچے اس کا انتظار کرتے ہیں، اسی لیے وہ رات یہاں پر نہیں رہ سکتی، جبکہ میں نے اسے کوارٹر کی بھی پیشکش کی، لیکن اس نے ہنس کر یہ کہا کہ بیگم صاحبہ میرے 11 بچے ہیں، وہ یہاں کوارٹر میں رہیں گے تو پورے بنگلے میں ان کا آنا جانا لگا رہے گا، وہ ٹک کر بیٹھنے والے نہیں ہیں، اسی لیے آپ تنگ ہو جائیں گی۔ یہ بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ اس نے 11 بچے بھی پیدا کر لیے اور کام میں بھی وہ بڑی پھرتیلی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے بچوں کی ماں ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ لے آئی جو 3 سال کا تھا۔ کہنے لگی کہ اس کی طبیعت کچھ خراب ہے، اسی لیے وہ مجھے کام پر نہیں آنے دے رہا تھا، تو میں اسے اپنے ساتھ اٹھا لائی۔
میں نے بچے کو دیکھا، اس کی طبیعت واقعی خراب تھی۔ میں نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ بچے کی دوا اچھی جگہ سے لے لینا۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور مجھے دعائیں دینے لگ گئی۔ اسی طرح اسے میرے پاس کام کرتے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو گیا۔ میں نے تنخواہ کے علاوہ اسے بچوں کے کھانے پینے اور کپڑے لینے کے لیے الگ سے پیسے دیے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ جیسی بیگم صاحبہ بڑی مشکل سے ملتی ہیں، اسی لیے اب میں پہلے سے زیادہ اچھا کام کروں گی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگ گئی، اور پھر واقعی اس نے اپنے کام کی سپیڈ کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ میں اسے جو بھی کام دیتی وہ بڑی پھرتی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کرتی تھی۔ اس کا نام سائرہ تھا۔ میں سائرہ کے کام اور ایمانداری سے مطمئن ہو گئی تھی اور اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ وہ بنگلے کے کاموں سے جلدی فارغ ہو کر میرے پاس بوتیک آ جاتی اور وہاں پر بھی صفائی وغیرہ کر دیا کرتی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کی زبان پورا وقت چلتی رہتی۔ کبھی وہ میری تعریفیں کرنے لگ جاتی تو کبھی اپنے بچوں کی باتیں مجھ سے کرتی رہتی تھی۔ میں سوچتی کہ اللہ نے اسے 11 بچے دیے ہیں اور میرے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ پھر میں یہ بھی سوچتی تھی کہ جو ایک ماں کو 11 بچے دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی ضرور اولاد دے گا۔ میرے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں کسی کا بچہ گود لے لوں، کیونکہ ابھی تو میری شادی کو اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، اور مما بھی یہی کہتی تھیں کہ مجھے انتظار کرنا چاہیے۔ مگر سائرہ کو دیکھ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی اور میرے دل میں حسرت پیدا ہوتی تھی کہ میرے ہاں بھی بچے ہوں۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ماشاءاللہ اتنے بچے بھی پیدا کر لیے اور اس کے باوجود اتنی فٹ فاٹ ہو، آخر کیا راز ہے؟ دراصل میں اس سے بچوں کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ میرا خاوند بہت اچھا ہے اور وہ مجھے خاص قسم کی جڑی بوٹیوں کا قہوہ بنا کر دیتا ہے، جسے پینے سے میرے اندر بہت طاقت آتی ہے، اسی لیے میں اتنے بچے پیدا کر سکی۔ اور جو عورت ان جڑی بوٹیوں کے قہوے کو پیتی ہے، اسے بھی اولاد کی خوشی ملتی ہے اور اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں بھی خواہش جاگی کہ کاش مجھے بھی کوئی ایسی کراماتی جڑی بوٹی مل جائے تو میں بھی ماں بن جاؤں، مگر میں اس کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے کہا کہ سارا دن بوتیک میں کام کر کے میں بہت تھک جاتی ہوں، اسی لیے مجھے بھی وہ جڑی بوٹیاں چاہیے کہ میں ان کا قہوہ پیوں تو مجھے بھی طاقت ملے۔ میری بات سن کر سائرہ خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ میں وہ جڑی بوٹیاں آپ کو لا کر یہاں تو نہیں دے سکتی، البتہ آپ میری بستی میں میرے گھر آ کر وہ لے سکتی ہیں۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی، لیکن چونکہ مطلب میرا اپنا تھا اور مجھے اس کا گھر بار اور بچے دیکھنے کا بھی بڑا شوق تھا، اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی اور اس سے کہا کہ میں ضرور آؤں گی۔ میں نے دوسرے دن اس کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا اور اسے کہہ بھی دیا۔ اگلے دن شام کے وقت میں بنا کسی کو ساتھ لیے اور کسی کو بتائے بغیر سائرہ کے گھر چلی گئی۔ اس کی بستی میں پہلے بھی میں جا چکی تھی، اسی لیے مجھے گھر ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہیں آئی۔ اس کا گھر گندے نالے کے بالکل پاس تھا اور وہ چھوٹی سی تنگ گلی تھی جس کے بالکل آخر میں سائرہ کا گھر بنا ہوا تھا۔ میں اندر گئی تو وہاں پر 3-4 بچے مجھے نظر آئے۔ سائرہ ماتھے پر پٹی باندھے بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ مجھے بخار ہے۔ پھر اس نے مجھے بیٹھنے کا کہا اور گھر کی حالت دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اسی سائرہ کا گھر ہے جو میرے گھر میں اتنی صفائیاں کرتی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے اس کا شوہر باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپ تھا، وہ میرے لیے چائے بنا کر لایا تھا۔ میں نے چائے کا کپ پکڑ لیا، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ چائے پیوں، لیکن ان کے اصرار پر میں نے تھوڑی سی چائے پی تو مجھے چکر آ گیا اور پھر میرا سر بوجھل ہو گیا۔ سائرہ کو میں نے ان جڑی بوٹیوں کا کہا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں غور سے اس کا منہ تک رہی تھی کہ اچانک مجھے نیند آ گئی اور میں کرسی پر بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ جب ہوش آیا تو صبح ہو گئی تھی۔ میرے سامنے سائرہ اور اس کا شوہر کھڑے تھے۔ میں اتنی حیران ہوئی کہ میں ساری رات ان کے گھر میں تھی اور اسی کرسی پر سوئی ہوئی تھی۔ آخر انہوں نے چائے میں مجھے ایسا کیا پلایا؟ اور ساحل پتہ نہیں کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں ایک دم سے گھبرا کر اٹھنے لگی تو سائرہ نے مجھے دھکا دے کر واپس کرسی پہ بٹھا دیا اور کہنے لگی، تم بہت تیز ہو، خود تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہو
اور ہم گندی نالی کے کیڑوں کی طرح یہاں پڑے ہیں۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ تم اپنے سگے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی کچھ خبر لے لو۔ تمہارا پیسہ اگر ان کے کام نہ آئے تو پھر کس کام کا؟ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی مگر وہ خود ہی بول پڑی کہ میں تمہاری سگی بہن اور تمہاری اصلی ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی ہوں۔ تمہارے ماں باپ تو اسی غربت کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور جو تمہیں لے کر گئے تھے انہوں نے بھی پلٹ کر کبھی خبر نہیں لی۔ اب تم یہیں رہو گی جب تک تمہارا شوہر ہمیں پیسے نہیں دیتا، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ ہی چکرا گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری سگی بہن ہے اور میرے ساتھ اتنا بڑا ناٹک کر رہی تھی۔ 11 بچوں اور جڑی بوٹی والی بات کا سب اس نے ڈرامہ کیا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح میرے بارے میں معلومات لے کر وہ میرے گھر تک پہنچی تھی، مگر بیوقوف تھی جو یہ سب کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم چاہے مجھے یہاں پر 2 دن رکھو یا 10 دن، لیکن میرے شوہر تم تک بڑی آسانی سے پہنچ جائیں گے، اور پھر تم سمیت تمہارے شوہر کا جو وہ حال کریں گے وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور اگر تم واقعی میری بہن ہو تو تم مجھ سے بہن بن کر بھی تو مدد لے سکتی تھی۔ یہ سب کر کے میری نظر میں گرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری باتیں سن کر وہ دونوں چپ ہو گئے۔ شکل سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے پہلے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ بہت غریب اور میں بہت زیادہ امیر تھی، اور میرے شوہر کے لیے ان تک پہنچنا اور انہیں سزا دلوانا کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ پھر میں وہاں سے اٹھی اور اپنے پرس میں سے چیک بک نکالی اور 10 لاکھ کا ایک چیک بنا کر اسے دیا اور کہا کہ آئندہ نہ تو میرے سامنے آنا اور نہ ہی مجھے اپنی شکل دکھانا۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر واپس چلی گئی، جہاں پر ساحل بے حد پریشان بیٹھے تھے۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ بھی کروا دی تھی اور پریشانی کی وجہ سے وہ آفس بھی نہیں گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور میری خیریت پوچھنے لگے، تو میں نے ساری بات ان کو بتائی تو وہ سر تھام کر بیٹھ گئے، مگر انہوں نے شکر ادا کیا کہ میں خیر خیریت سے گھر پہنچ گئی تھی۔ اور میں یہ شکر کر رہی تھی کہ میرے ماما پاپا کو کسی نے کوئی بات نہیں بتائی، ورنہ پتہ نہیں ان کے دل پر کیا گزرتی۔ آج اس واقعے کو بھی 7-8 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا ہے اور میں اپنے گھر میں بے حد خوش ہوں، مگر سوچتی ہوں کہ اگر وہ واقعی میری سگی بہن تھی تو کیا رشتے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے مطلب پورا کیا جائے؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔